السلام عليكم. الحمد لله. الحمد لله الذي قال في كلامه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي هو الرحمن، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ذو القلب الرحيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ایک معروف اور منتخب آیات کا حصہ پڑھا گیا. سورہ نمل کی ایک آیت پڑھی گئی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے متعلق موقع پر قرآن مجید میں اس آیت کا تذکرہ کیا گیا ہے. کوئی خصوصی موضوع زیر ذہن نہ تھا. ایک ساتھی نے سوال کیا کہ آپ اکثر بہت سے ذکر کرنے والے، پوچھ تاچھ کرنے والے یا متعلقین، اس طرح کی کوئی جستجو رکھنے والے لوگوں کو جب اذکار دیتے ہیں، بتلاتے ہیں، تو خاص طور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد اور اس کا ذکر کثرت سے بتلاتے ہیں. آج آپ سے ہم بسم اللہ کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جملہ اور آیت مبارکہ سورہ نمل کی سب کو یاد ہے، اور تقریباً سبھی کو اس کا ترجمہ یاد رہتا ہے. لیکن اس کلام کی جو عظمت ہے اور اس کلمے کی، اس جملے کی جو وقعت ہے اور اس کی جو اہمیت ہے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے چند باتیں گوش گزار کرنے کی ہیں، اسی کو توجہ کے ساتھ سننا ہے. آپ جانتے ہیں کہ مشرکین عرب جب کوئی کام کرتے تھے تو بتوں کے نام لے کر کسی کام کو شروع کرتے تھے. مثلا لات اور عزا، جن بتوں کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے آخری پاروں میں، اس میں لات اور منات اور عزا کے بتوں کی قسمیں کھا کر یا ان کا نام لے کر لوگ کسی کام کو شروع کرتے تھے. اور وہ چونکہ بتوں کا نام تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتاری گئی اور بتایا گیا کہ مسلمان اور صاحب ایمان اور قرآن کا علم رکھنے والا، ایمان اور اسلام سے آشنا انسان، جس کے دل و دماغ میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بسا ہوا ہے، ایسے شخص کے لیے، ہر مسلمان کے لیے کام جب شروع کرے گا تو اس کے شروع کرنے کا ڈھنگ یہ ہونا چاہیے کہ وہ یوں پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم.
تو یہ کہا گیا کہ مشرکین عرب بسم اللہ والعزیٰ کہہ کر کسی کام کو شروع کرتے تھے. تم جب اے مسلمانوں جب تم کسی کام کو شروع کرنے کا، اے اہل ایمان جب تم کسی کام کو شروع کرنا چاہو تو پھر تم اس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے شروع کرو. تم بتوں کا نام نہیں لیں گے بلکہ ساری کائنات کے پیدا کرنے والے پالنہار رحمان اور رحیم جو ذات ہے اس ذات کو پکاریں گے اور اس ذات کے نام سے اس کام کو شروع کریں گے. اسی لیے ایک مسلمان کا یہ وتیرہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کام کرتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کیا جاتا ہے، اس واسطے کہ اگر کوئی بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس سے کام میں بڑی برکت ہوتی ہے. بظاہر یہ جملہ بے وزن معلوم ہوتا ہے، بہت ہلکی پھلکی بات ہے، بچوں کو رٹانے کی ہے، جی بچیوں کو سمجھانے کی ہے، پیدا ہوئے سو بچے کو سکھانے کی ہے، یقیناً ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی جو عظمتیں ہیں وہ اتنی بھاری ہیں اور اتنی وزنی ہیں کہ آدمی ابھی سوچنے پر یہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کتنا مقدس اور مبارک کلمہ اور جملہ حق تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، کیسی بابرکت آیت اللہ نے عطا کی ہے. روایتوں میں آیا ہے، حضرت پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام پر اس آیت کو اتارا تھا، اس کے بعد اٹھا لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں اس کو نازل کیا، پھر اٹھایا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی یہ کلمہ اتارا گیا اور پھر اس کو اٹھایا گیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس مبارک آیت کو دیا گیا اور اتنی باعظمت اور باجلالت شان کی یہ آیت دی گئی ہے کہ جس کسی مسلمان کے ذہن میں صحیح معنوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مفہوم، اس کے مقتضیات، اس کے تقاضے اور یوں سمجھے کہ اس سے متعلق امور اور رموز سامنے آتے ہیں تو آدمی یہ کہنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ واقعتاً اتنا مبارک کلمہ اللہ صاحب نے کرم سے عطا فرمایا ہے، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی طریقے سے ایک بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما دے، ایک بچی دوڑتی ہوئی آئی، طرفان بچھا ہوا تھا، کھانے کے لیے کچھ رکھا ہوا تھا، ایک بچی دوڑتی ہوئی آئی اور راوی یہ کہتا ہے، روایت کرنے والا شخص یہ کہتا ہے اس روایت کا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ لڑکی بھاگ نہیں رہی ہے اپنے سے بلکہ اس کو پیچھے سے کوئی بھگا رہا ہے، وہ دوڑ نہیں رہی ہے بلکہ اسے کوئی دوڑا رہا ہے. جب وہ دوڑتی لانگتی ایک دم ٹوٹ کر آئی اور جھٹ اس نے اس کھانے کی چیزوں پر اپنا ہاتھ جھپٹا مارا ہاتھ سے اور لینا چاہتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنی گرفت میں لے لیا. اور اس کے بعد دیکھتے اتنے میں کہ ایک دیہاتی شخص آیا اور وہ بھی اسی طرح بھاگ کر ٹوٹ پڑا اور دوڑتا بھاگتا آیا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بھوکا آدمی یا کوئی آدمی انتہائی یعنی پریشان کن ماحول میں، حالات میں، جیسے کوئی بہت زیادہ ضیق اور تنگی میں ہو، شدید کسی چیز کی حاجت ہو، یا بے ہنگم انداز سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے بھی کھانے پر اسی طرح ہاتھ ڈالنا چاہا، چیز لے کے کھانا چاہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا، اس بچی کا بھی ہاتھ پکڑ لیا اور اس دیہاتی کا بھی ہاتھ پکڑ لیا اور پھر ارشاد فرمایا کہ قسم اس خدائے پاک کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ان دونوں، ان بچی اور دیہاتی دونوں کے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ خدائے پاک کی قسم شیطان کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں ہے، شیطان کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں ہے، میری گرفت میں ہے. قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، شیطان کا ہاتھ اس وقت میری گرفت میں ہے. پھر فرمایا جب کسی کھانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جاتا اور جب کسی پینے کی جائز چیز پر جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جاتا تو شیطان کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ اس کھانے میں شریک ہو جائے، اس پانی کے اس پینے میں شریک ہو جائے. اس لیے میں نے شیطان کو روک دیا، ذلیل کر کے رسوا کر کے واپس کر دیا ہے. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر آپ نے کھانا اور پینا شروع فرمایا، کہا کہ اب شیطان کا حصہ ملنے والا نہیں. جب کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ جب کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان آواز لگاتا ہے اپنے اپنے دوستوں میں، اپنے ماتحتوں میں، اور یہ کہتا ہے کہ لو بھائی اب تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر ایک شخص گھر کے اندر داخل ہوا، اب ہمارے لیے لاجنگ اور ٹھکانہ، جی ہمارے رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ہمارے لیے یہ دارالاقامہ نہیں بن سکتا۔ اور جب کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے کھاتا ہے اور کہہ کے کھاتا ہے اور پانی پیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب میں ہمارے لیے بورڈنگ کا نظم بھی ٹوٹ گیا، اب کھانے کا بھی کوئی نظم نہیں ہے، نہ ہمارے لیے یہاں کھانے کی گنجائش ہے، نہ پینے کی گنجائش ہے، نہ سونے کی گنجائش ہے، اب اس گھر سے باہر چلو، یہاں ہمیں داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب شیطان کو بھگانے کی ترکیب کیا ہے، جنات کو ہٹانے کی ترکیب کیا ہے، آصف کو دور کرنے کی تدبیر کیا ہے، شرارتوں کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت سے طریقے ہیں، لیکن سادہ طریقہ یہ ہے کہ گھر میں داخل ہو تو کم سے کم اللہ کا نام لے کے تو داخل ہو جایا کیجیے۔ جب کھانا کھائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کھائیے، جب بچوں کو کھلائیں تو کم سے کم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھلائیے، بجائے اس کے آدمی مختلف باتوں میں لگ جاتا ہے اور مختلف اپنے عیش و عشرت کے نقشوں میں پڑ جاتا ہے، اللہ اور رحمان الرحیم کا وہ نام بھول جاتا ہے۔ بسم اللہ پڑھنے میں بڑی برکات ہوتی ہے، اسی لیے اس کی برکتیں تو اپنی جگہ پر مسلم ہے ہی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عظمت اس کی بتلائی اور سمجھائی ہے، بہت سے اشارات بھی اولیاء کی کتابوں میں ملتے ہیں، اور فرمایا کہ دیکھو دنیا کو یہ معلوم نہیں ہے کہ بسم اللہ کیا چیز ہے، معلوم ہے دنیا میں ایک عالمی طوفان آیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، ایک عالمی طوفان آیا تھا جس میں حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ہمنوا اور آپ کے متبعین اور آپ کے پیروکار جتنے تھے، اللہ پاک نے اس کشتی میں چلنے اور ان کی حفاظت کے ساتھ لے چلنے کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا تھا۔ اس موقع پر پورا عالم طوفان کی زد میں تھا، کوئی شخص نہیں بچ سکا، کوئی نہیں بچ سکا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو اور آپ کی کشتی کو اور آپ کے متعلقین کو یا آپ کے ہمنوا اور متبعین کو جو بچایا گیا، اس کے پیچھے جو دعا کار فرما تھی وہ یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم تھی۔ قرآن مجید کے اندر اس موقع پر تذکر آیا ہے، دوسرے جگہ پر چند لفظوں کے تغیر کے ساتھ قرآن مجید میں یوں ڈالا، بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ جب دریا کے اندر جاتے ہیں، تالاب میں جاتے ہیں، ندی کو پار کرتے ہیں، تو جو پڑھنے کی دعا ہے وہ یہی ہے، بسم اللہ مجرہا و مرساہا، اس کا رکنا، اس کا چلنا، ان ربی لغفور الرحیم، سب اللہ کے نام سے ہے، وہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو سمندری طوفانوں سے نکلنے کا ذریعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عالم کی مشکلات میں سے نکلنے کا ذریعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے اتنا طاقتور بنایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ شیطان سب سے زیادہ 3 وقتوں میں بہت زیادہ رویا۔ شیطان کا چیخنا اور چلانا اور پلانا اور رونا اور مختلف انداز سے اس کا ایک واویلا کرنا اور دھوم مچا دینا اور یہ خاص سر پر ڈال لینا، یہ جو حالات اس کے رہے خاص طور پر 3 موقع پر ہوئے۔ ایک تو اس میں جبکہ آسمانی دنیا میں جبکہ وہ ملائکہ کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے پر جب اس نے انکار کیا تھا تو حق تعالیٰ کی طرف سے لعنت اتری تھی، اور اللہ نے اس کو قرآن مجید میں ذکر کیا، فخرج انک رجیم وان علیک لعنتی الی یوم الدین، نکل تو مردود و پھٹکارا ہوا ہے، رد کر دیا ہوا ہے اور تو رجیم ہے، اب تجھے پھینک دیا جائے گا، مردود کر دیا گیا، اب تجھے مار ڈالا گیا، اب تو دور کر دیا گیا خدا کی رحمت سے اور خدا کی نعمتوں سے اور خدا کے افضال سے، خدا کی عنایات سے، اب رحمت سے اور نیکی سے تجھے دور کر دیا گیا ہے، اب تیرے اوپر لعنت ہے، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، اب قیامت تک کے لیے، اس کے بعد ابد الآباد تک کے لیے تیرے اوپر لعنتیں ہی لعنتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ وقت تھا جب شیطان نے اتنا رویا تو شاید اس کے علاوہ پھر کبھی نہ رویا۔ پھر فرماتے ہیں کہ ساتھ ہی ساتھ اس وقت سب سے زیادہ واویلا مچایا رویا اس وقت اللہ رب العزت نے، اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا، مجھے مبعوث فرمایا۔ جب مکہ مکرمہ کی سرزمین پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آمینہ کی گود میں پیدا ہوئے اور عبداللہ کی پشت پہ پیدا ہوئے، آمینہ کی گود میں پیدا ہوئے، حسنین کے نانا بن کر پیدا ہوئے، تو حق تعالیٰ جل شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مبعوث کیا؟ شیطان اتنا واویلا مچا، اتنا رویا ہے کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔
اور تیسرے اس وقت جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فاتحہ اتری جس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا. یہ ہے وہ بسم اللہ الرحمن، معمولی بات نہیں ہے. بسم اللہ یہ الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہونا یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں ہے، علماء کے اپنے ذیلی اختلافات ہیں ان کے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن سورہ النمل کی آیت تو موجود ہے اور ایک سورہ کے دوسرے سورے کے درمیان میں فاصل ہے، اور دوسرے معنوں میں ایک یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دروازہ ہے جس میں سے داخل ہو کر کسی محل میں جاتے ہیں. اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر نئے سرے سے سورے کا آغاز کیا جاتا ہے اور سورت پڑھی جاتی ہے. شیطان بڑا رویا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نزول کے وقت. ایسی عجیب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والی آیت. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات میں اس کی عظمتیں واضح ہوتی ہیں. بعض روایتیں ابو وائل کی ہیں اور بعض روایتیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں اور بعض روایتیں حضرت عطا کی ہیں. اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیا چیز عطا فرمائی ہے. جی ایک صحابی کہتے ہیں کہ جس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری ہے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے بالکل بادل چھٹ گئے اور ہوائیں ساکن ہو گئی اور دریاؤں میں شور پیدا ہو گیا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ خاص چیز مورد اور محل نزول بن کر آئی ہے. ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ بس ایک انقلابی کائنات کے اندر ایک انقلابی جملہ اتارا گیا ہے. ایک ساکن چیز کا متحرک ہو جانا، ایک متحرک چیز کا ساکن ہو جانا یہ کوئی معمولی بات تو ہے نہیں. چلنے دریا جو اپنی جگہ پر رہتے ہیں لیکن ان میں شور پیدا ہوا اور ہوائیں سکون کی حالت پر آ گئی. جب بادل ایک طرف کو مشرق کی طرف کو چھٹنے اور ہٹنے لگے، اتنی عجیب شان کی آیت اللہ رب العزت نے انسانوں کو عطا فرمائی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر اس کے پڑھنے کی تو خاص تعداد نہیں، خاص تعداد مشروط نہیں، اس کے ورد کرنے کے لیے کوئی خاص قسم کی شرائط نہیں، اور من حیث دعا اس کو کبھی بھی پڑھا جا سکتا ہے. پاکی کی حالت پر بھی پڑھا جا سکتا ہے، ناپاکی کی حالت پر بھی پڑھا جا سکتا ہے. جب خاص طور پر آیت پڑھیں، جب آیت کی حیثیت سے پڑھیں تب تو پاکی کی حالت مشروط ہوگی. باقی اس کے علاوہ من حیث دعا جس وقت آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہوں گے اس وقت کسی طرح کی کوئی شرط نہیں، نہ وقت کی قید ہے، نہ جگہ کی قید ہے، نہ تعداد کی قید ہے. لیکن پانچ روایتوں کے اعتبار سے حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 800 مرتبہ پڑھا کرے تو حق تعالیٰ جو نعمتیں دیں گے ان میں سے چند یہ ہیں. ایک، روزانہ پابندی کے ساتھ اگر پڑھیں اللہ تعالیٰ کچھ نعمتیں دیں گے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ حق تعالیٰ اس کے لیے مغفرت کے اسباب آسان کر دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ منکر نکیر سے کہا جائے گا کہ اس کا حساب کتاب تفصیل سے لو، سہولت سے لو، اسٹک پوزیشن پہ مت لو، سخت مت لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے سے قبر کی تنگی دور ہوتی ہے، اور وجہ اس کی لکھی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان برکات کا جو اصل میں بیک گراؤنڈ ہے یا پس منظر ہے، آخر ان کی توجیحات سے وہ کیا بنیادی بات ہے کہ جس کی وجہ سے وابستہ ہے. جی بزرگان دین کا اور اہل اللہ کا اور اہل قلم محققین کا کہنا یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا صاف سیدھا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان اللہ کی ذات اور صفات کو تسلیم کر رہا ہے. یہ مطلب ہوا نا. بسم اللہ کے اندر اللہ کا اسم ذاتی ہے اور الرحمن الرحیم کے اندر اللہ تعالیٰ کی اسماء صفاتی ہے. مفہوم یہ ہوا کہ جو شخص اللہ کی ذات اور صفات کو تسلیم کرنے والا ہے وہ ایمان والا ہے، اور جو ایمان اور توحید والا ہے اس کے لیے کیا چیز کی کمی ہے. اللہ ہو سکتا ہے اللہ اسی کو ذریعہ بنا دے. جب تو اس بات کا اقرار کر رہا ہے میرے اس میں ذاتی کو بھی تسلیم کرتا ہے، میرے اسماء صفاتی کو بھی تسلیم کرتا ہے، بلکہ اللہ نے اس کا ایسا جامع بنایا ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمایا کہ بسم اللہ کے اندر جلال در جلال ہے، بسم اللہ جلال در جلال ہے، اور الرحمن الرحیم یہ جمال در جمال ہے، اور یہ دونوں مل کر باکمال ہو جاتے ہیں. وہ چیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ کے اندر جلال در جلال اور الرحمن الرحیم میں جمال در جمال، اور جلال اور جمال جب ملتے ہیں تو ایسا شخص اور ایسی ذات کی صاحب کمال کہلاتی ہے. اس لیے اللہ جل جلالہ کی ذات میں دو قسم کی صفات ہیں، خاص طور پر ایک جلالی دوسرے جمالی. اسی بات سے اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک کو ذات با کمال کہا جاتا ہے.
اور ان کی جتنے کمالات ہیں وہ سب صفات کمال کہلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا کہ صفات جلالی اور جمالی کا اتنا جامع جملہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ گویا اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا یقین رکھنے والا اور ایمان اور توحید سے سرشار یہ شخص حقیقت ایمان اور توحید کا اقراری ہے. اس لیے اس کے ساتھ اگر اللہ کسی قسم کی نرمی کا، بخشش کا اور وسعتوں کا، انوار قبر کا اور برکات حشر کا، جنت میں لے جانے کا یا اس کی مغفرت کا یا اس کی عنایات کا اگر اللہ پاک فیصلہ کرنا چاہے تو یقیناً وجہ ہے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر طرح کی قدرت رکھنے والے ہیں. اور ہم جیسے کچے اور ناقص اور معمولی قسم کے مسلمان اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتے رہیں تو کچھ عجب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نواز سرفراز کر دے. یہ آدمیوں کے ذہن میں رہتا ہے کہ بھائی کون سا ذکر پڑھیں اور کون سا نام پکارے. ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها. اللہ کے آپ کسی بھی نام کو پکار سکتے ہیں، یا اللہ کہہ کے پکار سکتے ہیں، یا رحمان کہہ کے پکار سکتے ہیں، یا رحیم کہہ کے پکار سکتے ہیں، یا قہار کہہ کے پکار سکتے ہیں، یا جبار کہہ کے پکار سکتے ہیں، اور یا رحیم کہہ کے پکار سکتے ہیں، یا غفار اور ستار کہہ کر پکار سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے جتنے اسماء ہیں ان سب کے سب اسماء کو آپ پکار سکتے ہیں، یا جبار کہہ کے پکار سکتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ جبار اس میں جلالی ہو، بہت ممکن ہے کہ جبار اس میں جمالی ہو. اس واسطے کے جبر کے معنی آتے ہیں ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑ دینے کے، جس کے حالات بہت زیادہ بگڑ جاتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو بنانے پر آتے ہیں تو کچھ عجب نہیں ہے کہ یا جبار کی تجلی ظاہر ہو اور آپ کا یا جبار پڑھنا آپ کے حالات کی موجب و سبب بن جائے. اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کے اسماء کو بالکل پڑھ سکتے ہیں. میں ان بحثوں میں نہیں جانا چاہ رہا کہ فلاں لفظ پکار سکتے ہیں یا نہیں اور فلاں لفظ پکار سکتے ہیں یا نہیں. اختلافی بحثوں میں پڑھنے سے اس وقت کچھ حاصل نہیں ہے. جہاں شکوک اور شبہات جنم لیتے ہیں اس چیز کو تھوڑا سا بازو رکھیے اور اللہ تعالیٰ کے اسماء جلال و جمال کو برموقع اور برمحل پکارا کیجیے. خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک موجود ہے یوم تدعو فلہ الاسماء الحسنى وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها. اللہ تعالیٰ کے سارے نام اچھے اچھے نام سارے اللہ کے، بس اس نام سے اللہ تعالیٰ کو پکارو. اس میں بڑی برکات ہے اور اس نام سے پکارنے میں بڑی برکات ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات سے یہ بات بھی ملتی ہے. اور اہل تحقیق نے لکھا ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم غالباً حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں موجود ہے کہ اگر کوئی شخص جہنم سے بچنا چاہے اور جہنم کے ونیز داروغہ سے بچنا چاہے، جہنم کے ونیز داروغہ ہیں خاص طور پر اور جن کے تحت کچھ انتظامات ہوتے ہیں، جن کی کچھ خصوصی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو یہ 19 داروغہ ہے جہنم کے. ارشاد فرمایا، روایتوں کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ جہنم کے 19 داروغوں سے بچے تو آسان اور سیدھا راستہ ایمان اور توحید کی شرط کے ساتھ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرے. اس لیے کہ بسملے کے اندر 19 حروف ہیں، گننے آپ بعد میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں اور ایک حرف ایک ایک جہنم کے داروغہ کو ہٹانے اور جہنم کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ بنتا ہے. اللہ تعالیٰ اتنا طاقتور بنائے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہنم سے بچنے کا ذریعہ، جہنم کے داروغوں سے بچنے کا ذریعہ، جہنم کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. اور جو آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، صاف سیدھا مطلب یہ ہے اصلاحی کہ وہ آدمی کوئی غلط کام نہیں کرتا. تو کوئی آدمی شراب کا شیشہ لے کے یہ تو نہیں کہہ سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی لیے تو معلوم ہے کہ یہ تو حرام ہے اور حرام چیز پر بسم اللہ کہہ کر حلال سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے. حرام کو اگر حلال سمجھتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے. اور حرام چیز پر بسم اللہ پڑھنے کی بالکل اجازت نہیں اور اس کو اس طرح استعمال نہیں کر سکتے. جب ہر کام پر بسم اللہ پڑھے گا تو اس کا دو مطلب ہوں گے. دو مطلب ہوں گے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ چیز جائز کر رہا ہے، اختیار کر رہا ہے اور عمل جائز اختیار کر رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کا نام لے رہا ہے تاکہ اس میں برکت آئے. حرام کام سے بچے گا اور حلال کاموں کو اختیار کرے گا. اور حلال کاموں کو اختیار کرے گا تو آپ کو اختیار ہے ایک کام کرے یا 1 کروڑ کام کریں. جب بسم اللہ پڑھیں گے تو برکت ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور وعدہ خلافی اللہ کر دیں گے. دنیا میں بھی انسان وعدہ خلافی کو پسند نہیں کرتا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو ابتر وہ اخطا او اجزم کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جس کسی کام محتم شان کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں کیا جاتا وہ دم بریدہ ہوتا ہے، دم کٹا ہوتا ہے، بے برکت ہوتا ہے، بے فیض ہوتا ہے. تو اب کسی کام میں برکت لانے کے لیے آدمی پوچھتے ہیں کہ صاحب غلے میں برکت کے لیے کیا پڑھیں، پیسوں میں برکت کے لیے کیا پڑھیں، کاروبار میں برکت کے لیے کیا پڑھیں.
काम काज में बरकत के लिए क्या पढ़ें, काम के पढ़ने की तदबीरों के लिए बरकत के तौर पर क्या पढ़ें, ये पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी न कोई आपको आलिम रोकने वाला है, न मुफ्ती रोकने वाला है, न कोई मुहक्किक रोकने वाला है, न कोई सूफी रोकने वाला है, न कोई शिमाली रोकने वाला है, न जुनूबी रोकने वाला है। अल्लाह ताला ने वो तवक्कुल फरमाया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर कि आप जब चाहे पढ़ें, जितना चाहे पढ़ें, न किसी वक्त की कैद, न किसी तादाद की कैद, न किसी जगह की कैद, न किसी पाकी की कैद, न कोई मशरूत है, न आदाब की जरूरी है। अगर आप नूरानी आदाब को इख्तियार करेंगे तो यकीन नूर नला नूर होंगे, है ना भाई। बातहारत रहें, बावजू रहें, किबलरू रहें, मुअत्तर रहें, मुअम्बर रहें, अल्लाह के जलाल व जमाल को मुस्तहज़र रखें, अल्लाह का नाम ले रहे हैं तो बरकत और अज़मतों के साथ लें, तो यकीनन उसकी बरकत तो दोबारा तो होंगी, दो आतिशा तो चीज हो ही जाएगी, कोई मामूली बात तो है नहीं। रिवायत में आता है, लिखते हैं गालिबन अता या ताऊस है या हजरत अता है, फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स अल्लाह के नाम की अजमत का ध्यान करके ये सोच करके एक जगह पर कागज का पुर्जा पड़ा हुआ है और वो उसके ऊपर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है या अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, और वो इस ध्यान से उठा ले कि मेरे अल्लाह का नाम है, इसकी बेअज़मती और बेएहतरामी और बेइकरामी हो रही है, ये सोच कर अगर वो जुमला और वो पुर्जा उठाए वहां से और उसकी ताज़ीम करे और उसको वहां से उठा ले, तो लिखा है साहिब कलम ने कि अल्लाह पाक उसका नाम सिद्दीकीन में शामिल फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के उस जुमले को और कागज के उस पुर्जे को अज़मतों और मोहब्बतों के साथ उठा ले, या मेरे परवरदिगार का नाम नजासत के साथ आलूदा या कचरे के साथ वाबस्ता या कूड़ा करकट में पड़ा हुआ या मैल कुचैल में रखा हुआ या इंतहाई गलत जगह पर है और उसको वहां नहीं रहना चाहिए, उसका अदब और इकराम बजा लाना चाहिए। इस ध्यान के साथ कोई शख्स उस पुर्जे को उठा ले तो अल्लाह ताला उसको सिद्दीकीन में उसके नाम की एंट्री करा दे। कोई तो बात है, बिस्मिल्लाह के नाम में कोई तो बात है। और आप जानते हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो इख्तिदार मिला कि बिल्किस जो उनके पास आई और अपनी ममलकत के तमाम जी हुदूद और आदाब के साथ आ गई, तोहफों और तहाइफ के साथ आ गई, जब उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत पढ़ा, कोई मामूली औरत तो न थी, एक ऐसी ममलकत की फरमारवा जिसके अंदर हशम और खत्म और मुहिब्बीन और जो है ना उसके मुशीराने का और उसके वज़रा और वज़राए सल्तनत और उसके मातहत जी 12,000 ऑफिसर, हर अफसर के पीछे 1 लाख की फौज रखने वाली 12,000 ऑफिसर और हर अफसर के पीछे 1 लाख की फौज रखने वाली औरत। जब हुदहुद ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इशारे पर एक लेटर पहुंचाया, एक परिंदे ने बिल्किस के पास, मलिका बिल्किस के पास जाकर उसके सीने पर डाल दिया, और जब वो नींद की हालत में थी, वो न उठ सकी, तो उसने चोंच से इशारा करके उठाया। जब उसने देखा कि कोई खत मौजूद है, उसने खत पढ़ा, वइन्नहु मिन सुलेमान वइन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह तालू अलैहि वातूनी मुस्लिमीन। उसमें ये लिखा हुआ था कि ज्यादा अकड़ पकड़ करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह रहमान और रहीम का वास्ता और नाम लेकर अर्ज करता हूँ, फौरन आओ, ताबे फरमान हो जाओ, चाहे तू जिन्न रहे या इंसान रहे, चाहे तू जिन्न रहे या इंसान रहे, आना है ताबे फरमान होना है। अल्लाह तालू अलैहि, मेरे ऊपर बढ़ने चढ़ने की जरूरत नहीं है, बस सीधा आओ, वातूनी मुस्लिमीन, आना भी ऐसा आना है कि बस फरमा बरदारी का आना है। तफसीलात अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन लिखा है साहिब कलम ने कि ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत है। पढ़ाया पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये बिस्म की तशरीह समझाइए, बिस्म का मतलब बताइए। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बता दें। तो उस्ताद साहब ने कहा कि बेटे मुझे तो मालूम नहीं है कि बिस्म की तौज़ीहात क्या है, मैं तो बसमला तो जानता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेकिन बिस्म की जो तौज़ीहात तुम चाह रहे हैं वो तो मेरे पास है नहीं। तो आपने इरशाद फरमाया कि मैं अर्ज करता हूँ। बात यह है बिस्म के अंदर 3 हर्फ हैं, एक हर्फ बा है, एक सीन है, एक मीम है। बे से मुराद है बहा, बहा के माने कीमती, दुरे बेबहा इस तरीके से कहा जाता है ना, कीमती। और सीन से मुराद सुमू यानी बुलंद, इसका मुर्तफे और इंतहाई ऊंचा और आलीशान होना, सुमू। और मीम से मुराद मजद और बुजुर्गी का होना और मुल्क का होना, मलिक का होना, मुक्तदिर का होना। तो फरमाया कि जो नाम इतना बाअज़मत हो, सारी बुलंदियों को लिया हुआ हो, सारी जी हर कीमत की चीज को लाकीमत जौहर बना दिया हो, और ऐसा हो कि जो इंतहाई बुजुर्ग हो और इस इतना आलीशान नाम हो कि सारी चीजें उसके जरिए इख्तिदार हो। भला बताइए कि इस बिस्म के पढ़ने से बरकत कैसे नहीं आएगी?
بسم اللہ کے بارے میں 1 سے 2 مرتبہ آپ حضرات کی خدمت میں بتایا ہے کہ ایک ایسا بنیادی اور اتنا اہم لفظ ہے قرآن مجید کا، اور اتنا عالیشان لفظ ہے امت مسلمہ کا، اور اسلام کا اتنا اونچا اہتمام کے ساتھ بیان کرتا لفظ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک کی طرف نشاندہی کرنے والا ہے، جس کو اس میں ذات کہا جاتا ہے۔ اتنا عالیشان ہے کہ اس کے کسی اور لفظ کے ساتھ شاید یہ امتیاز نہ ہو، غالباً اس کے کسی بھی حرف کو ہٹا دینے کے بعد اس کی معنویت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس کے مصداق میں کوئی خلل نہیں آتا، اس کے مفہوم اور تشخص کے متعین ہونے میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آتی۔ اتنا عجیب لفظ ہے یہ اللہ کا لفظ۔ مثلا اللہ کے لفظ میں سے ابھی کو ہٹایا گیا تو للہ باقی رہتا ہے، اور للہ کا لفظ قرآن مجید میں 20 مقامات پر آیا ہے، اور للہ کے اندر سے پھر لام کو آپ ہٹا لیں تو لہو کا لفظ رہ جاتا ہے، وہ بھی قرآن مجید میں 10 مقامات پر آیا ہے، اور لہو میں سے بھی پھر لام کو ہٹا لیں تو پھر ہو باقی رہتا ہے، اور صوفیہ کا تو مستقل عنوان ہے، اہل اللہ کا کہ ہو کیا چیز ہے، تو هو اللہ الذی لا الہ الا هو بھی ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ بھی ہے، تو الف ہٹاؤ تو بھی معنی اور مفہوم برقرار، لام ہٹاؤ تو بھی معنی اور مفہوم برقرار، اور پھر لام کو ہٹا دو تو بھی مشخص اور متعین، اور ہو صرف ایک حرف ہو بھی باقی ہے، تب بھی اس کے معنی اور مصداق میں کسی طرح کا جھول اور خلل نہیں آتا۔ وہ ہے اللہ کی ذات مبارک، اس میں ذات اللہ کا عالی شان نام۔ وہ اللہ کیسے ہیں؟ اللہ بڑے رحمان ہیں، بڑے رحیم۔ رحمان اور رحیم کے مطالب بہت بیان کیے گئے ہیں، لیکن 1-2 مطلب خصوصیت سے سمجھ لینے کے ہیں 5 منٹ میں۔ آپ حضرات سے جو بات کرنے کی وہ یہ ہے کہ الرحمان کے اندر بھی رحم کا لفظ ہے اور الرحیم میں بھی رحم کا لفظ ہے، لیکن دونوں میں بہت فرق ہے۔ مبالغے کے تو سیغے دونوں کے ہیں، دونوں سیغے مبالغے کے ہیں، لیکن رحمان اور رحیم میں بہت فرق ہے۔ رحمان کا جو لفظ ہے یہ لفظ تو ہے خاص، لیکن معنی ہے اس کے عام۔ لفظ ہے خاص لفظ کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ یعنی رحمان کا لفظ ایسا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور شخص پر، کسی اور ذات پر اس کا اطلاق نہیں آتا، اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ کے سوائے کسی کو بھی رحمان نہیں کہا جا سکتا۔ اگر کسی کا نام مثلا عبد الرحمان ہے تو عبد الرحمان بلانا واجب ہے، رحمان بلانا گناہ ہے، بعد آپ عجیب مستقل گناہ ہے، اسی لیے نام پورا لے کر بلائے عبد الرحمان، یا اور جس طریقے سے رحمان کے ساتھ خاص طور پر لفظ متعلق ہو تو پورے جملے کو لے کر آواز دینی چاہیے، یا بلانا چاہیے، یا اس نام کو لینا چاہیے، خالی رحمان کہہ کے نہیں بلانا۔ اب تو دنیا بھائی رحمان صاحب پتہ نہیں کیا کیا ہو گئے ہے نا، تو یہ عبدیت کو تم غائب کر دیتے ہیں نہیں معلوم، حالانکہ عبدیت تو بہت اونچا مقام ہے نا۔ اگر کسی آدمی کا نام عبداللہ رہے تو اب بتائیے کیا بلائیں گے؟ عبد کو ہٹا کے بلاؤ، کیا بلائیں گے؟ عبداللہ اگر کسی کا نام ہو اور عبد کے لفظ کو ہٹا کے بلانا چاہیں گے تو کیا بولیں گے؟ اللہ نے اجرا بول۔ جیسے عبداللہ کا لفظ خاص ہے اور عبد کے لفظ کے ساتھ ہی اس کو بلایا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے رحمان کا لفظ بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے، عبد کے ساتھ ہی بلایا جا سکتا ہے۔ رحمان نام کسی کا نہیں، صرف اللہ کا نام رحمان ہے۔ اسی لیے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرور کون ہے؟ ناقائے مدینہ، تاجدار مدینہ، قوت خضرا کے مکی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ القاب ہیں۔ امام الحرمین ہے، صاحب قاب قوسین ہے، جد الحسن والحسین ہے نا، امام القبلتین ہے، رسول العالمین ہے، رحمت للعالمین ہے، ساری شانیں موجود ہیں، لیکن لفظ رحمان سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کے اندر بھی موجود نہیں ہے کہ سرکار کو اس نام سے یاد نہیں کیا گیا۔ اتنا عالیشان لفظ ہے رحمان، لفظ تو اتنا خاص ہے کہ اللہ کے سوائے کسی پر بولا نہیں جاتا، لیکن معنی اتنے عام ہے کہ محققین یہ کہتے ہیں کہ رحمان میں جو رحم ہے وہ رحم پروردگار کا کسی کو چھوڑتا نہیں۔ آپ مسلمان ہیں لہذا مہربانی کروں، آپ کافر ہیں لہذا نہ کروں، ایسا نہیں۔ مسلمان پر بھی مہربان، کافر پر بھی مہربان۔ مسلمان کو 2 آنکھیں دی گئی، کافر کو بھی 2 آنکھیں دی گئی۔ ایک مسلمان کو 2 ہاتھ پاؤں دیے گئے، اس کو کافروں کو بھی 2 ہاتھ پاؤں دیے گئے۔ ان کو بھی جسم اور جان بہت سارے ساز و سامان عطا فرمائے، کفار کو بھی بہت سارے ساز و سامان عطا فرمائے۔ ادھر بھی عنایت ہے، ادھر بھی عنایت ہے۔ بحث اس سے نہیں ہے کہ وہ کون ہے، کیا ہے، کہاں کا ہے، کیسا ہے، چیز چھوٹی ہے یا بڑی ہے، انفسی ہے، آفاقی ہے، علوی ہے یا سفلی ہے، جی انسی ہے یا جنی ہے، شیطانی ہے، یہ کون سی چیز ہے، اس سے بحث نہیں۔ ہر چیز پر اللہ کا رحم کا فرما ہے، اسی لیے اللہ نے اپنا نام رحمان رکھا ہے، اور اس کا رحم بالکل عام ہے ہر ایک پر بلا استثناء۔ اور رحیم کا جو لفظ ہے اس کا لفظ ہے عام مگر معنی ہے خاص۔ لفظ عام کا مطلب کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ہے،
اور دیگر آدمیوں کا اور بھی نام اس کے رکھے جا سکتے ہیں. مثلا کسی آپ نے عبد الرحیم کہہ دیا, اگر آپ نے رحیم بھائی کہہ دیا یا رحیم صاحب کہہ دیا تو اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا, ایسا بلا سکتے ہیں. تو رحیم کسی کا نام رکھ دیا جا سکتا ہے. تو اس کے اندر عمومیت ایسی ہے کہ اس لفظ کا اطلاق ایک سے زائد افراد پر بولا جاتا ہے. مراتب کا فرق تو اپنی اپنی جگہ پر برقرار رہے گا, لیکن اللہ کے سوا دوسروں پر یہ لفظ بولا جاتا ہے. لیکن معنی اتنے خاص ہے کہ یہ جو رحم ہے رحیم کا, یہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہے. کس کے ساتھ ہے؟ یہ اس شخص کے ساتھ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے. رحیم کا رحم اس شخص کے ساتھ ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایتیں ہیں, جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے, جو اللہ کا ذکر کرتا ہے, جو نمازیں پڑھتا ہے, جو دعا کرتا ہے, جو ماں باپ کی فرمانبرداری کرتا ہے, اور جو بچوں کی تعلیم اور تربیت صحیح دیتا ہے, اور جو حقوق العباد کو ادا کرتا ہے, جو حقوق اللہ کو ادا کرتا ہے, سارے احکام الہیہ کی تعمیل کرتا ہے اور اس کو بجا لاتا ہے. اور یہاں تک کہ پورے اچھے اچھے ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے سے قبر کے اندر جب وہ پہنچتا ہے تو رحیم اپنے خصوصی رحم کے ساتھ اس کے لیے راحت کی شکلیں پیدا کرتا ہے. اور وہی پروردگار اور رحیم رحم کے ذریعے سے خصوصی عنایات دی, جس میں وہی بھیجی, قرآن دیا, نبی دیے اور پیغمبر دیے, اور یہ اصحاب نبوت اور رسالت دیے. دنیا میں اللہ نے خصوصی شکلیں ہدایت کے پیدا فرمائی. یہ سارے اعتبارات ہدایت دی دین کے اور ایمان کے, مقتضیات ایمان کے, تکمیلات ایمان کے اور احکام ایمان و قرآن کے جتنے ہیں, یہ سب رحیم کے ساتھ وابستہ ہے. اسی لیے فرمایا گیا حدیثوں میں الرحمن الرحمان دنیا و رحیم رحیم الآخرہ. اللہ تعالیٰ رحمان ہے دنیا کے اعتبار سے اور رحیم ہے آخرت کے اعتبار سے. اور آخرت میں رحم کس کے اوپر کریں گے؟ جو اصول اور آداب کی زندگی اس دنیا میں جیے گا. جب حشر میں قبر میں جائے گا, جب رحیم اپنا خصوصی رحم فرمائے گا. جب حشر میں یہ انسان پہنچے گا تو وہ رحیم اپنا خصوصی رحم کرے گا. اور جب اس مسلمان کے لیے حق تعالیٰ جنت کا فیصلہ کریں گے, جب یہ جنت میں جائے گا تو اللہ کی خصوصی جو نعمتیں جنت میں ہیں وہ تمام اصحاب ایمان کے لیے ہیں. صاحب ایمان اور صاحب اسلام اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا جو انسان ہے, وہ اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتیں رکھی ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کثرت سے رکھیں. اس میں بڑی برکات ہیں, اس کا بڑا فیضان ہے, اور اس کے اندر بڑی عظمتیں ہیں, بڑی پہنائیاں ہیں, بڑی گہرائیاں ہیں. آدمی جتنا زیادہ سے زیادہ غور کرتا جائے گا. اشاراتی زبان میں 1-2 منٹ آپ کی اجازت چاہتے ہوئے یہ کہہ دوں گا کہ ایک بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ با کا لفظ ایسا عجیب ہے حرف, جب تم اس کو ملاتے ہو تو دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں. الف میں وہ بات نہیں, بے میں ہونٹ ملتے ہیں. فرماتے ہیں کہ قرآن کا سب سے پہلا سبق جو بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی خاموشی کا مزاج بنائے. مگر عجیب بات یہ ہے کہ خاموشی ہی کا مزاج آدمی کا نہیں, لڑائی کا, دھینگے کا, مشتی کا, فساد کا, جی اور ایسا مزاج بنا ہوا ہے. آدمی اپنے منہ کو بند کرنا تک, پر بند کرنے کا حوصلہ بھی نہیں رکھ سکتا. خاموشی اختیار کرنا وہ بھی ایک حکمت عملی کی بات ہے. جتنے بڑے بڑے فتنے ہیں, بہت سے فتنے وہ ہیں جو خاموشی سے حل ہوتے ہیں, کچھ زبان سے کچھ کہنے سے حل نہیں ہوتے. بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے. عربی کے اندر صرف نحو میں قواعد میں یہ بات موجود ہے, الباء للالساء, یہ با جو ہے ملانے کے لیے آتا ہے. قرآن کا پہلا سبق انسانوں کو ملانے کا تھا, اور انسانیت سب سے زیادہ اس ٹکراؤ میں ہے کہ ہر ایک کو دوسرے سے لڑا دیا جائے. پہلا ہی سبق بھول گئے, ملانا ہی نہیں جانتے, اتحاد ہی نہیں جانتے, اتفاق ہی نہیں پہچانتے. کس طریقے سے ایک سوئی ہو, ایک جہتی ہو, اتحاد ہو, اتفاق ہو, میل ملاپ ہو, کیا شکل ہو. سوچو تو صحیح کہ اللہ کا دنیا میں کیا کیا ہے. اسی قواعد کے اندر ایک بات اور موجود ہے, الباء للتملیک, با جو ہے ملکیت کو بتانے کے لیے آتی ہے. جب آپ دنیا کے اندر کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو پوچھتے صاحب یہ کس کی ملکیت ہے, اس کے مالک کون ہے. زمین کو دیکھ کے کہتے ہیں, مکان کو دیکھ کے کہتے ہیں, دکان کو دیکھ کے کہتے ہیں, جائیداد کو دیکھ کے کہتے ہیں صاحب اس کے مالک کون ہے, یہ کس کی ملکیت ہے یہ. لیکن آپ نے یہ بھی سوچا کہ کبھی یہ بھی سوچ لیتے کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت کیا کیا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا ساری چیزیں میری ہیں, اس لیے میرے نام کی ملکیت کو پہلے مہر لگا, اس کے بعد استعمال کر اجازت سے. یہ ہے بسم اللہ, اللہ کے نام کی مہر سب سے پہلے لگنی چاہیے. تو اپنے نام کی, تو اپنے نام کی, تو اپنے نام کی, بسم اللہ بھی پڑھنے کا اہل نہیں معلوم ہوتا تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھ لے. اللہ تعالیٰ کی تصدیق تو پہلے ثابت ہو جائے, اور تو یہ شعور کے ساتھ پڑھ کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے, اس کے مالک ہیں, اور کائنات کا ہر ذرہ اس کا مملوک ہے. تو کم سے کم یہ شعور تو تازہ ہو جانا چاہیے کہ سب سے پہلے ملکیت کی مہر پروردگار عالم کی لگتی ہے. اس کے بعد مجازن انسانوں کا استعمال اس کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی صحیح برکات سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ جو بیمار ہوں کو شفا عطا فرما, جو پریشان ہوں پریشانیوں کو دور فرما, جو بے روزگار ہم حلال روزی عطا فرما, جو ناجائز سے ان کو بری فرما, جو بے نکاح ہم صاحب ان کی شادیوں کے اسباب مہیا فرما, جو بے اولاد جو مخلوق ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما. اللہ جو بیمار شفا نصیب فرما. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا دعا پڑھتے ہیں, اے اللہ ان تمام کے جائز مقاصد کو پورا فرما. یہ ایک اطلاعی ہے, سید رضی الدین صاحب جو عالم گری کے مسلی ہیں, ان کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا ہے.
اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرما لے، حسب معمول عشاء کے بعد درس قرآن ہوگا۔